من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 116 اور 117 ہے۔ ان آیات کا شان نزول علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تفسیر روح المعانی میں یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھے آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، گناہوں کی عادت بنی ہوئی ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، تو میں شرک سے بچا ہوا اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوئے یہ بھی نہیں کہ میں نہ ڈر ہوں، ڈرتا بھی بہت ہوں، پھر مبتلا ہو جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے مواخذے اور پکڑ کا بھی ڈر رہتا ہے، اور یہ بھی میرا ذہن نہیں کہ اللہ مجھ پر مرنے کے بعد قادر نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تو حق تعالی شانہ نے اس پر یہ آیت مبارکہ اتاری کہ بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا جو شریک کرے اس کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے تو اس کے لیے تو بخشش نہیں، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ تو گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس آیت پر ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی قیامت کے دن دے دوں گا۔ دنیا میں تو شرک کی بھی معافی ہے، توبہ کر کے مسلمان ہو جائے ہر ایک کی معافی، تو شرک کی معافی قیامت کے دن نہیں ملے گی، اور جس کا نامہ اعمال وہ شرک سے پاک موحد توحید والا ہے اور گناہ ہوں گے بھی، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بغیر عذاب کے اور جس کو چاہیں گے
جہنم میں بطور حمام کے اس کو بھیج کر اس کی صفائی کر کے جنت کے قابل بنا کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ آیت شروع صورت میں بھی آئی۔ اتنا ہے کہ یہاں فقد ضل ضلالا بعیدا کے الفاظ ہیں، اور وہاں اس کی جگہ دوسرے الفاظ آئے تھے فقد افترى اثما عظیما، کیونکہ وہاں مخاطب تھے اہل کتاب، اس کے لیے وہ الفاظ مناسب تھے۔ یہاں مخاطب ہیں مشرک، ان کے لیے یہ الفاظ مخاطب ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کر رہے مگر ناموں کی، مگر مورتیوں کی۔ مراد اس سے بت ہے کہ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کو یہاں اناثن کے ساتھ تعبیر کیا۔ یہ انسا کی جمع ہے۔ بتوں کو مؤنث کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیوں تعبیر کیا؟ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی وجہ یہ بتائی کہ اہل عرب اپنے بتوں کو عورتوں کی طرح زیور پہناتے تھے، گلوں میں ہار پہناتے، ہاتھوں میں ہار پہناتے، تو عورتوں والا معاملہ کرتے، اس لیے بتوں کو اناسن عورتوں والے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ وہ اپنے بتوں کے نام عام طور پر عورتوں والے رکھتے تھے، لات، منات، اس قسم کے۔ مردوں والے نام بھی ہوتے تھے، وہ کم ہوتے تھے، زیادہ تر وہ اپنے بتوں کے نام عورتوں والے ہوتے، اس لیے اناسن سے تعبیر کیا۔ تیسری وجہ اناسن سے تعبیر کیا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، کہ جس طرح عورتیں ضعیف اور کمزور ہیں، اسی طرح یہ بت بھی ضعیف اور کمزور ہیں۔ عورتیں اس قدر ضعیف ہیں کہ ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بھاری بھاری کام نہیں لگائے، اس ضعف کی رعایت کی، اسی لیے گھر سے باہر کے کام مردوں کے ذمہ، عمارتیں بنانا، بھاری بھاری کام کرنا، اور دینی اعتبار سے بھی ان کے ضعف کا خیال رکھا گیا، چونکہ کمزور ہیں اور دینی بھار بھی بہت بڑا بھار ہے، اس لیے انبیاء بھی مردوں سے ہوئے، عورتوں سے نہیں ہوئے، ان کے ضعف کا اعتبار ہے۔ اور آگے جو سلاسل اربع چلے، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان میں خلافت بھی مردوں کو دی جاتی ہے، عورتوں کو نہیں دی جاتی، ان کے ضعف کی رعایت کرتے ہو۔ اب اگر یہ خواتین عیسائیوں کے پیچھے لگ کر، مغربی ممالک کے پیچھے لگ کر آزادی کا نعرہ لگائیں اور یہ کہیں ہم مردوں کے برابر ہیں، تو خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہی۔ مردوں کے برابر تو انہوں نے بھی نہیں کیا، جا کر دیکھ لو ان ملکوں میں، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی ان کو ضعیف اور کمزور کیا، تو یہ کام ہی وہ کر سکتے، نہیں اندازہ تو یہ الائڈ ہسپتال میں جا کر دیکھ لو، کتنے بڑے بڑے عہدے ہیں جو عورتوں کو دے دیے،
وہی چھوٹے چھوٹے کام، ٹیکا لگا دو، بوتل لگا دو، جو گھروں کے اندر کرتی۔ بڑے بڑے عہدے تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس کی قوت نہیں رکھی؟ یہ بات ہے گھروں کے اندر خواتین کو سمجھانے کی کہ بڑے عہدوں کے اور بڑے کاموں کی چونکہ قوت تمہارے اندر نہیں، تو اس لیے یہ آزادی کا نعرہ اور برابری کا جو نعرہ ہے یہ تمہارے لیے موت ہے، اور تمہارے لیے یہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنے کے ہوس پرستوں نے طریقے نکالے۔ تمہاری عزت تو اسی کے اندر ہے جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کی ہیں، کہ جو آئندہ بڑے بڑے عہدوں پر آنے والے ہیں بڑے ہو کر، بچپن میں ان بچوں کی تم اچھی پرورش کر دو، تاکہ تمہارے اعمال نامہ میں بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین، سائنسدان وغیرہ وغیرہ سب کے سب تمہارے اعمال نامہ کے اندر آ جائیں، وہ سارے کے سارے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔